اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے پیش نظر جو کتاب ہے وہ معروف افسانہ نگار، افسانچہ نگار، ناول نگار، اس کے علاوہ شاعر، اردو یعنی جرمن ترجمان اور جرمنی کے شہر برلن میں ایک طویل عرصے سے قیام پذیر شخصیت ہیں، جن کی کتاب ہے سورج کا اغوا۔ سرور غزالی کی یہ کتاب ہے۔ حسب معمول میں سنت توشیح اور یہ 42ویں سنت توشیح لیے حاضر ہو رہا ہوں، اور آپ سے سنت توشیح سے قبل ملتمس ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک پوری ملاحظہ فرمائیے، اپنے گراں قدر کمنٹ سے نوازیے، لائک فرمائیے، اپنے حلقہ احباب میں شیئر کیجیے، اور اگر پسند کریں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی فرمائیے، تاکہ آپ آئندہ آنے والی سنت توشیح کی ویڈیو بآسانی ملاحظہ کر سکیں۔ تو آئیے، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہاں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ اس ویڈیو کے دوران آپ کو سرور غزالی کی تصاویر، کتابوں کے عکس اور ان کے بارے میں معلومات بھی جس حد تک میرے پاس محفوظ ہیں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تو آئیے سرور غزالی کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کا پورا نام سید سرور ظہیر ہے، آپ کے والد کا نام سید اظہر الدین احمد ہے۔ آپ 1 جنوری 1962 عیسوی میں سابق مشرقی پاکستان کے شہر پاکسی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق گیا شہر صوبہ بہار سے ہے۔ آپ نے BSc تک تعلیم کراچی سے حاصل کی، پھر ME برلن، MA اردو، جرمن ترجمان، شعبہ سوشل سائنسز، کارلس ہوئے مترجم برائے عدالت عالیہ، لیکچرر برائے لسانیات، اردو بمبولڈ یونیورسٹی۔ آپ ماشاءاللہ 6 بھائی اور 5 بہنیں ہیں۔ آپ کا نمبر 8واں ہے۔ آپ نے جرمنی 20 دسمبر 1981 میں ہجرت کی۔ آپ کی بہت سی کتابیں مختلف نوعیت کی منصع شہود پر آئیں۔ آپ کی پہلی کتاب بکھرے پتے افسانے اور افسانچوں پر مشتمل 2008 عیسوی میں شائع ہوئی۔ دوسری کتاب دوسری ہجرت ناول ہے، جو 2013 عیسوی میں منصع شہود پر آئی۔ تیسری کتاب بھیگے پل افسانے، یہ بھی افسانے اور افسانچوں پر مشتمل ہے، جو 2016 عیسوی میں شائع ہوئی۔ چوتھی کتاب میرے مضامین 2017 عیسوی میں، اور 5ویں کتاب جو میرے پیش نظر ہے، جس کے حوالے سے میں سنت توشیح چورخی یعنی 4 رخی پیش کروں گا، اس کا نام سورج کا اغوا ہے، جس میں افسانے اور افسانچے شامل ہیں، جو 2019 میں شائع ہوئی۔ آپ نے ایک جرمن ناول بھی تحریر کیا، خون کی بھیک، جس کا اردو نام ہے، 2020 عیسوی میں شائع ہوا۔ آپ کے زیر طباعت ادبی کاموں میں میرے مضامین کا حصہ دوم، اس کے علاوہ ایک ناول شب ہجراں متوقع ہے، اور
آپ کے ایک بھائی، چھوٹے بھائی سید انور ظہیر رہبر بھی معروف شاعر اور مضمون نگار ہیں، اور آپ بھی ایک طویل عرصے سے جرمنی میں مقیم ہیں۔ آپ کا پہلا افسانہ 1981 عیسوی میں جنگ میں عادی چور کے نام سے شائع ہوا، اور یہی آپ کے اس سفر کا آغاز بنا۔ اس کتاب میں کل 43 یعنی 43 افسانے شامل ہیں، جن میں افسانچے بھی شامل ہیں۔ یہ مجموعہ 127 صفحات پر مشتمل ہے۔ اسے شائع کیا ہے Amazon.com، سٹی بک پوائنٹ، نوید اسکوائر، اردو بازار، کراچی سے آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کا انتساب چھوٹی بھابھی اور چھوٹے بھائی جان کے نام ہے۔ حرف اول کے عنوان سے سرور غزالی نے اپنے مختصر خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ پروفیسر ڈاکٹر محفوظ الحسن، سابق صدر اردو، ڈین آف فیکلٹی آف لینگویجز، مگدھ یونیورسٹی بودھ گیا، کا بھی مختصر مضمون اس کتاب میں شامل ہے۔ جرمنی کا صاحب طرز افسانہ نگار سرور غزالی، ڈاکٹر محمد زاہد، آپ کلکتہ میں مقیم ہیں۔ آپ کا مضمون بھی شامل ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ افسانہ نگار اپنے فن سے پوری طرح واقف ہے۔ اسے علم ہے کہ کس واقعے کو کس طرح پیش کرنا ہے، مناظر کی عکاسی کرنے میں کتنے الفاظ کا استعمال کرنا ہے۔ یہ اختصار اور نوکیلا پن قاری کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے اور اسے بھٹکنے نہیں دیتا، اور اس کے فوراً بعد افسانچے اور افسانوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں کل 43 افسانے ہیں، اور افسانوں کے عنوانات بھی بڑے عجیب نوعیت کے ہیں۔ مثلاً اگر میں آپ سے عرض کروں کہ اوور ٹیک ٹریک، برساتی مینڈک، مانگو، جنریشن گیپ، بھڑکتی آگ، حلال گوشت، جھولا، کرامت، ملاپ، شبخون وغیرہ وغیرہ۔ تو آئیے صنعت توشیح کی طرف بڑھنے سے پہلے، چونکہ میں نے حوالے کے طور پر انہیں شاعر بھی بتایا ہے، تو ان کے چند ایک اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں کہ صبح کو آ کے میرے دل میں اتر جاتی ہے، صبح کو آ کے میرے دل میں اتر جاتی ہے، دن ڈھلے یاد تیری پھر سے سنور جاتی ہے۔ اور یہ شعر بھی دیکھیے گا کہ وفا کے درمیاں کوئی نہ اپنے منہ کھولے، سلے نقاب میں لب اب نہ کوئی کچھ بولے، ہے بے رخی کا جب شاخسانہ محفل میں، معانقہ کو نہ باہیں رفیق اب کھولے، قفس میں اپنے ہی صیاد خود مقید ہے، کھڑا ہے سر پہ فرشتہ اجل کا پر کھولے۔ یہ تو آپ کے حوالے سے کچھ اپنی حد تک جو میرے پاس معلومات تھیں وہ آپ تک منتقل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اب میں صنعت توشیح کی طرف اس امید یقین کے ساتھ چلتا ہوں کہ یہ صنعت توشیح چورخی آپ نہ صرف یہ کہ سماعت فرمائیں گے، دیکھیں گے، بلکہ اپنے گراں قدر کمنٹ سے بھی سرفراز فرمائیں گے
اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی فرمائیں گے۔ تو اس سنت توشیح کا عنوان ہے سورج کا اغوا کے نام۔ اس سنت توشیح کو چورخی یا چہار رخی اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے ہر مصرعے کے پہلے اور آخری حرف کو ترتیب دے کر عنوان حاصل کیا جاتا ہے، یعنی سورج کا اغوا کے نام۔ تو شعر دیکھیے گا کہ سادگی، سادہ بیانی، فکر کی گہری اساس، سرد راتوں کے بھی قصے، جلتے دن کا بھی قیاس۔ میں نے اس میں کچھ ان کی کتابوں کے نام بھی استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں ضرورت شعری کے مطابق کچھ ترمیم و اضافہ بھی کیا ہے، جسے آپ یقیناً پسند فرمائیں گے۔ تو شعر دیکھیے گا کہ سادگی، سادہ بیانی، فکر کی گہری اساس، سرد راتوں کے بھی قصے، جلتے دن کا بھی قیاس، وہ کہ بھیگے پل کے افسانوں کے بھی ہیں قصہ گو۔ بھیگے پل آپ کے افسانوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ اور وہ کہ بکھرے پتے چنتے محو ہو جاتے ہیں جو، یہ دوسری کتاب ہے۔ اور راس آئی دوسری ہجرت کسے اے بے خبر، یہ ناول کا نام ہے۔ اور ریت کا جیسے گھروندہ ہو رہا ہو در بدر، جب کوئی میرے مضامین کا سمجھ لے گا مزاج، یہ بھی کتاب کا نام ہے آپ کی۔ جرت اظہار کا دنیا میں پھیلے گا رواج، کب ہوا سورج کا اغوا ہو رہا ہے کیسا شک، کون کر سکتا ہے ایسا چھین لے اس کی چمک۔ ایک تمنا، ایک تماشا، خون کی مانگی گئی ہے بھیک کیا۔ خون کی بھیک کے عنوان سے جو آپ کا جرمن زبان میں ناول ہے اس حوالے سے، کہ ایک تماشا خون کی مانگی گئی ہے بھیک کیا، ایک حسرت ہے شب ہجراں بتائیں تم کو کیا۔ اس طرح افسانچوں کا کر رہا ہو حق ادا، اور ناول کا مضامین کا بھی ہو چرچا جدا، اور غلغلہ فکر و نظر حرف و بیاں کے سب چراغ، غالیہ منہ ہو گیا ہے یوں سخن کا سارا باغ۔ وصل کے قصے بھی جن میں ہجر کا بھی ذکر ہو، ورطۂ حیرت میں ڈالے ظلمت و تنویر کو۔ اس طرح ہر واقعہ تحریر کرتے ہیں صدا، ایک کسک ہر دل میں جاگے درد ہو جائے سوا۔ کس قدر ہے آپ کی تحریر کی پھیلی دھنک، کھل رہی افسانچوں ناول کی شعروں کی مہک۔ یہ ادائے بے نیازی رنگ و روشن سلسلے، یوں جگاتے ہیں دلوں میں آرزوئیں ولولے۔ نام سرور کا ہے روشن ہر جہان علم و فن، نرم انداز تخاطب راستی کا ہر چلن۔ ان کی تحریروں سے روشن ہو ادب کا ہر دیا، اعتبار فکر و فن ایسا انہیں تو کر عطا۔ میں دعا مانگوں عظیم بے نوا، یہ صبح و شام محترم رکھنا جہاں میں سرور خوشخو کا نام۔ اسی کے ساتھ یہ سنت 42ویں سنت توشیح مکمل ہوئی۔ آپ سے اجازت کا طالب ہوں، اس یقین، امید اور توقع کے ساتھ کہ آپ نے پوری ویڈیو نہ صرف یہ کہ ملاحظہ فرمائی ہے، بلکہ اسے لائک، شیئر اور اپنے گراں قدر کمنٹ سے نوازتے ہوئے سبسکرائب بھی فرمایا ہے، جس کے لیے میں آپ تمام احباب کا بے حد ممنون ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔